میں جوانی میں بیوہ ہوئی تو میرا دیور جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اس نے مجھ سے شادی کرنے کی ضد لگا لی۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی، کیونکہ میری ساس بہت تیز مزاج تھی اور شہریار کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، لیکن وہ زبردستی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جس دن میری ساس کو پتہ چلا کہ شہریار مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ساس نے مجھے تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سارے خاندان میں میرا ناک کٹوانے پر تلے ہوئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ میں تم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے غصے ہوتے ہوئے اپنے دیور کا ہاتھ جھٹکا، جو مسلسل رملہ سے شادی سے انکاری تھا اور بار بار مجھ سے درخواست کر رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں تاکہ وہ اپنی ماں سے ہم دونوں کی شادی کی بات کر سکے۔ میں اس کی بڑی بھابھی تھی، اس کی ماں کی جگہ پر تھی، اور وہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا۔ دوسرا لوگ کیا سوچتے کہ میں نے اپنے سے 2 سال چھوٹے لڑکے کو پھنسا لیا؟ لوگ 100 باتیں بناتے ہیں، اسی لیے میں نے شہریار کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ آئندہ اس بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اس بات پر باضد تھا، ایک بار میری رضامندی مل جائے وہ سب کو منا لے گا، لیکن مجھے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر اس کا ساتھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ کبھی بھی ایک رشتہ باقی تمام رشتوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، اور مجھے کسی صورت لوگوں کو اپنے کردار کے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ میں چائے کی پیالی لے کر اپنے کمرے میں جانے لگی، کیونکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب سے میری ساس نے گھر میں شادی کی بات چھیڑی تھی، تب سے میرا دیور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ایک بات پوچھتا اور ہر بار میرا جواب انکار میں ہوتا۔ وہ مایوس ہونے کی بجائے اگلی بار پھر مجھ سے پرجوش ہو کر وہ سوال پوچھتا۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی، اسی وجہ سے زیادہ تر میکے رہنے لگی۔ اماں سمجھاتی کہ شوہر فوت ہو چکا ہے، بار بار میکے آؤ گی تو تمہاری ساس تمہیں کبھی بھی واپس نہیں لے جائے گی، بلکہ وہ تو چاہے گی کہ ساری زندگی کے لیے تم یہیں رہو، میکے کم کم ہی آیا کرو۔ اماں کی باتیں سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا اور میں خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ ابھی بھی میرا دیور میرے سامنے کھڑا تھا، جبکہ میں اسے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی میں نے غصے سے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کہنے لگی، اگر دوبارہ تم میرے سامنے آئے تو میں تمہاری ماں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی، جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، یہ تو اور اچھا ہوگا، موم کو خود ہی ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا اور مجھے بتانا بھی نہیں پڑے گا۔ ایک تو اس کی بات نے مجھے غصہ دلایا، اور دوسرا اس نے جو میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھی اور اسے تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز پورے کچن میں گونجی تھی۔ میں حیران تھی، میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا، مگر وہ اس لائق تھا۔ اس نے مجھے کب سے پریشان کیا ہوا تھا۔ بڑی بھابھی کا لحاظ ختم ہو گیا تھا۔ میں اس سے 2 برس بڑی تھی۔ بے شک میری عمر اس سے زیادہ نہیں تھی، مگر عہدہ بہت بڑا تھا، اور جو رشتہ ہمارے درمیان موجود تھا، اس سے کم از کم اس رشتے کے تقدس کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے شکر ادا کیا، شیلف پر پڑی ہوئی چائے کی پیالی اٹھائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں آ کر سر دبانے لگی۔ چائے کا اثر ہی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ چائے اس بحث میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں بے دلی سے سر دبانے لگی۔ کافی دیر سر دبانے کے بعد میں لیٹنے ہی لگی تھی جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ بعد میں آرام کرنا۔ پہلے رملہ کے گھر جو عیدی دینے جانا ہے، اسے پیک کروانے میں سمیرا کی مدد کرو۔ کیا ہر وقت آرام کرتی رہتی ہو؟ جسم میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کہہ کر وہ غصہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھولتی گئی تاکہ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور ان کا کہا مان لوں۔ دکھتے سر کو ہاتھ سے دباتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے چپل پہنی اور کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو ہمارے گھر کام کرنے والی سمیرا گفٹ پیک کر رہی تھی۔ میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایک تو سر میں درد اور دوسری اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میں نے سمیرا کو کہا،
सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर देना। तकरीबन सामान तो हो गया था, छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, वो तुम खुद देख लेना। ये कहकर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में मुलाजमीन नहीं थे और मुझे ही काम करना पड़ता था। मुलाजमीन थे, वो काम भी करते थे, मगर इनकी निगरानी मुझे करनी होती थी। जो मुलाजिम छुट्टी पर होता, इसके हिस्से के काम भी मुझे करना पड़ते थे। अभी भी मेरी सास ने मुझे आराम करते हुए देखा तो उसे ये बात हजम ना हुई। वो फ़ौरन से पहले आकर कहने लगी, जाओ गिफ्ट पैक करने में मदद करवाओ। रमला कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी, और वो बिजनेसमैन मेरी सास का सगा भाई था। रमला के लिए कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया, मगर इसके वालिद को शहरियार का रिश्ता सबसे बेहतर लगा। एक तो वो उसकी बहन का बेटा था और दूसरी इसकी बेटी की पसंद भी। यूं ये रिश्ता तय पा गया। सब लोग इस रिश्ते से खुश थे, सिवाय शहरियार के। उस शादी से ज़रा भी खुश नहीं था। वो बार बार मुझे एक चीज़ के लिए मजबूर कर रहा था कि मैं इसकी माँ के सामने इस बात का इकरार कर लूँ कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। सामान पैक करवाने के बाद मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सामने शहरियार को बैठा हुआ देखकर मेरे तो हवास ही जाते रहे। मैं इसे यूँ देखकर बहुत हैरान हुई। मैं परेशान भी साथ में थी। मैं इसे कहने लगी कि यहाँ मेरे कमरे में क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से। अगर तुम्हारी माँ ने देख लिया तो वो बहुत बड़ा तमाशा बना देगी। निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कहते हुए शहरियार को वहाँ से निकालने लगी। जब वो कहने लगा, आज तो मामला खुल ही जाना चाहिए। मेरी माँ को भी तो पता चले कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्यों किसी और की वजह से कुर्बानी दूँ? वो रमला मुझे एक आंख भी नहीं पसंद। ये कहकर वो मेरा हाथ झटकते हुए जाने लगा। जब कुछ कदम दूर जाकर रुका, साकित होकर खड़ा हो गया। मुझे हैरत हुई कि वो दोबारा रुक क्यों गया है। तो मेरी सास आंखें फाड़े खड़ी थी। वो मेरी जानिब गुस्से से भड़ी और कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? वो बेयकीनी से कभी मुझे देखती तो कभी अपने बेटे को। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि अब मेरी सास इस बात का क्या मतलब निकालेगी। ये ना हो कि वो मुझे घर से ही निकाल दे। मैं फ़ौरन शहरियार से 2 कदम दूर हुई तो इसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, जो आप समझ रही हैं वही ठीक है। मैं ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरी सास गुस्से में शहरियार की तरफ बढ़ी और एक ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारते हुए कहने लगी, जब भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आए तो इस थप्पड़ को याद कर लेना, क्योंकि हम जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे यहाँ बेवा की दूसरी शादी नहीं होती। पहले ये औरत मेरा जवान जहाँ बेटा खा गई, अब दूसरे पर नज़र रखे हुए है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो मुझे बाजुओं से झंझोड़ते हुए घसीट कर ले जाने लगी। जब शहरियार बीच में आया और पूछने लगा कि अम्मा क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्यों सलूक इसके साथ कर रही हैं? वो बिछड़ चुकी थी और अब वो किसी के कहे में नहीं आ रही थी। शदीद गुस्से में उन्होंने 2-4 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए और कहने लगी कि इसने तुम्हें वर्गलाया है, मैं इस औरत को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर मेरी सास ने मेरा मुंह नोच लिया। मैं रोने लगी। पहले ही मेरे सर में दर्द था, अब नाखून लगने की वजह से मुंह में जलन सी महसूस होने लगी थी। मैं रोते हुए दूसरी जानिब बढ़ गई। जब मेरी सास ने शहरयार का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो ये औरत कभी भी तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई देगी। मैं इसके साथ ऐसा सलूक करूँगी कि दुनिया वाले इसका हशर देख कर तौबा तौबा करेंगे। ये कहकर मेरी सास वहाँ से चली गई। मैं रोते हुए नीचे बैठ चुकी थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान परेशान थी। शहरयार काफ़ी देर मुझे देखता रहा। कहने लगा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? मैंने ज़ोर से सर हिलाया। अब की बार फिर मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, अगर इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी तुम यहाँ खड़े रहे तो तुम जैसा बेगैरत इंसान कोई नहीं। ये कहकर रोते हुए मैं वॉशरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मैंने सुक्का सांस लिया, बाहर आई और बेड पर लेट गई और इन लम्हों को सोचने लगी जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी। तब भी मेरी सास की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं थी।
وہ ہر وقت مجھے باتیں سنایا کرتی تھی، کیونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، جبکہ وہ بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بہو ہو جو اپنے ساتھ بہت کچھ لائے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ جب 2 سال ہو گئے اور میں احتشام کو اولاد نہیں دے پائی تو ان کے طنز بھرنے لگے۔ ایک روز میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر چند گھنٹے میں ہی وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد میری زندگی کا برا ترین دور شروع ہوا۔ میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، اگر شہریار نے اس سے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، نہیں تو یہ یاد رکھنا، میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے تمہیں ہی شہریار کو اس شادی کے لیے منانا ہوگا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے شہریار کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور کہنے لگا، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ مجھ سے تو شادی سے آپ انکار کر چکی ہیں، کیا لینے آئی ہیں؟ میں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ تمہاری ماں مجھے اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے گی۔ خدا کا واسطہ ہے میری حالت پر رحم کرو۔ روتے ہوئے میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بلکہ اس کے پاؤں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں اسے اس بات پہ منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں شادی کے لیے تیار ہوں گا، اگر تم میرا کہا مان جاؤ۔ میں نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور پوچھنے لگی، تمہارا کون سا کہنا ماننا ہے؟ جو بات ہے صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ وقت پر ہی بتاؤں گا، فی الحال آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ میرے منہ پر ہی بند کر دیا۔ میں 2 قدم دور ہوئی، فوراً خوشی سے بھاگتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنی بہن سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ مجھے اس طرح بکھلائے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کہنے لگی، شہریار اس شادی کے لیے مان گیا ہے، اس نے مجھے خود کہا ہے۔ وہ کہنے لگی، جتنے دن گزارنے ہیں اچھے سے گزار لو، کیونکہ شہریار کی شادی کے بعد تم یہاں نہیں رہو گی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ویسے ہی تمہاری شکل مجھے بہت منحوس لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کال پر مصروف ہو گئی۔ ان کے لہجے کی حقارت میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی میں نے تعلیم مکمل کی تو دوستوں کی دیکھا دیکھی میں بھی نوکری کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے کہا کہ میرے آفس میں نوکری کر لو، مگر مجھے ان کا آفس ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اپنی محنت کے بل بوتے پر نوکری حاصل کروں گی۔ انہی دنوں میں احمد اینڈ سنس انڈسٹریز میں بطور سیکٹری کی جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنی آسانی سے نوکری مل چکی ہے۔ گھر آ کر میں نے اماں ابا کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ بھائی میری اس نوکری سے خوش نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس حق میں بھی نہیں تھا کہ مجھے پڑھایا لکھایا جائے اور مجھ سے نوکری کروائی جائے۔ یہ سب تو ابا کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ ابا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بھائی کو لگتا تھا کہ میرے ساتھ لڑکے پڑھتے ہیں یا میرے ساتھ لڑکے نوکری کرتے ہیں تو یقیناً میں ان کی عزت خراب کر دوں گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جب 4 سالوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو دھیرے دھیرے بھائی بھی اس نوکری کے لیے راضی ہو گیا۔ ابا کے وفات کے بعد جب گھر کے حالات خراب ہو گئے تو تب اس گھر کے اخراجات میں برداشت کر رہی تھی۔ تب میرا بھائی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ مجھے نوکری چھوڑنے کا بھی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ ابا نے ہمارے لیے کچھ خاص نہیں چھوڑا تھا کہ جس کے سہارے ہم زندگی گزار لیتے۔ ہمارے لیے اخراجات زیادہ اور آمدنی تھوڑی تھی۔ جب تک میرا بھائی نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا تھا تب تک میں نے نوکری نہیں چھوڑی۔ جب اس کی نوکری لگ گئی تو مجبوراً مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی میں نے نوکری چھوڑی تو احتشام سر اور ان کی والدہ ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ میری والدہ نے اتنا اچھا رشتہ دیکھا تو فوراً ہاں کر دی، جبکہ میرے بھائی نے مجھے بہت مارا اور کہا، یقیناً تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا، ایسے تو وہ رشتہ بھیجنے والا نہیں ہے۔ میں ان کی پرسنل سیکرٹری تھی اور یہی بات میرے بھائی کو سب سے زیادہ ناپسند تھی۔
وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ میری شادی ہو گئی، مگر اس کے بعد میرے بھائی نے کبھی بھی مجھے مخاطب کرنا پسند نہیں کیا۔ میں بھی زیادہ میکے نہیں جاتی تھی اور اماں بھی یہی کہتی تھی، اپنے گھر کو گھر سمجھو اور وہیں زیادہ رہا کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ جب دل ہو تو ایک دن کے لیے رہنے آ جایا کرو۔ اپنی سکی ماں سے ایسی باتیں سنتی تو وہاں جانے کو دل نہ کرتا۔ گھر میں ساس باتیں سنواتی اور میکے میں ماں یہ کمی پوری کر دیتی۔ بھائی تو اس دن سے ہی مجھ سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا جس دن احتشام نے رشتہ بھیجا تھا۔ میری ساس نے کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ شروع میں وہ جہیز کی وجہ سے غصہ ہوتی تھی، مگر پھر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ میری مخالفت لے کر بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ 2 سال گزرے تو میری ساس کو یہ وہم ستایا کہ ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا۔ ہر وقت ساس کی باتیں سن کر مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ جب ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ میرے اندر ماں بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر میرے شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اس راز کو ہم نے راز ہی رہنے دیا اور کبھی کسی کے سامنے عیاں نہیں کیا۔ میری ساس مجھے تانے مارتی، مگر میں چپ چاپ سہ جاتی، کیونکہ اپنے شوہر کی عزت میں خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ ساس کبھی تانے نہ دیتی۔ بزنس کے سلسلے میں وہ اکثر مصروف رہتی تھی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے تو سب کچھ سنبھالا تھا۔ اب ان کے بچے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد شہریار اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر ایک روز شہریار مجھے لینے میرے گھر آیا تو تب اماں کے منہ سے ایسے جملے نکل گئے جس نے شہریار کے ذہن میں ایک جگہ لے لی۔ وہ تو مجھے کہہ رہی تھیں کہ تمہاری ساس چاہے تو اپنے دوسرے بیٹے کی شادی تم سے کر دے تاکہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے۔ پہلے ہی اپنے شوہر کی وجہ سے تم نے اتنی باتیں سنی ہیں۔ بچہ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا تھا اور تانے تمہیں سننے کے لیے مل رہے تھے۔ یوں اس راز میں ایک اور انسان شریک ہو گیا جو کہ میرا دیور تھا۔ اس نے وہ ساری باتیں میری اماں کے منہ سے سن لیں جنہیں ہم نے اب تک چھپایا تھا۔ جب میری اور احتشام کی شادی ہوئی تو احتشام کا ساتھ دینے والا بھی شہریار تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا، مگر جب سے میری ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی تب سے اس کا رویہ اور تیور بدل کر رہ گئے تھے۔ ایسے ہی اس بات کو گزرے ہوئے 6 سال ہو گئے، مگر شہریار کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اور وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ مگر جب میری ساس نے اس کے سامنے مجھے مارا تو وہ پگھل گیا اور اس نے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ یوں گھر میں خوشی خوشی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔ رملہ مجھے بھابھی کہتے نہ تھکتی۔ ہر چیز میں وہ مجھ سے مشورہ لے رہی تھی۔ وہ اتنی اچھی تھی۔ اتنی دولت اور جائیداد کی مالکن ہونے کے باوجود بھی اس میں ذرا سا بھی غرور شامل نہیں تھا، اور اس کی مجھے یہی عادت بہت پسند آئی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایک روز ہم شاپنگ کرنے گئے تو وہاں جا کر مجھے ایک مہرون کلر کا سوٹ بہت پسند آیا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی جب شہریار میرے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا، پسند آ رہا ہے تو میں لے کر دیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ساس کی جانب بڑھ گئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو دیکھا وہ سوٹ میرے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور اس پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ برات والے دن اسے لازمی پہننا، آپ بہت پیاری لگیں گی۔ یہ پڑھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس وقت سمجھ آ گئی کہ یہ شہریار لایا ہے۔ میں نے وہ سوٹ اٹھایا اور اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، میں یہ سوٹ نہیں پہن سکتی۔ اچھا ہے کہ رملہ کو گفٹ کر دینا، اسے بہت پسند آئے گا۔ میں جانے لگی تھی جب وہ کہنے لگا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا ایک کہا مانیں گی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں شادی سے انکار کر دوں یا پھر آپ یہ سوٹ پہنیں گی؟ ایک سوٹ کو لے کر وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے وہ سوٹ اٹھایا اور کمرے میں چلی آئی۔ ساس نے یہ سوٹ دیکھا تو کہنے لگی، مجھے تمہارا سوٹ بالکل بھی پسند نہیں آیا، کل جا کر یہ سوٹ تبدیل کروا لانا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔
شہریار کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ رملہ سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میری ساس نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ شادی سے انکار کرتا ہے تو مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ پہلے ہی بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا، اسی لیے گھر کیسے واپس جاتی؟ ان کے علاوہ تو میرا اور کوئی نہیں تھا۔ در در بھٹکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا۔ جس روز بارات تھی، ہم لوگ بارات لے کر شادی ہال میں گئے تو شہریار نے اسٹیج پر جاتے ہی مائک اٹھا کر فوراً میرا نام پکارا۔ میں حیران رہ گئی۔ سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے میں اسٹیج پر گئی۔ مجھے لگا شاید وہ فوٹوز کے لیے بلا رہی ہیں۔ جب میں وہاں گئی تو اس نے سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور آج وہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے۔ جن کو بھی میرے خلاف بولنا ہے وہ بول سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رملہ جو دلہن بنی اس حال میں داخل ہو رہی تھی، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، جبکہ شہریار نے گن نکال لی اور مولوی صاحب کو مجبور کرنے لگا کہ نکاح پڑھاؤ۔ میں رونے لگی اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، ایسا مت کرو، مجھے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میری عزت کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ میں اسے سمجھاتی رہ گئی، مگر اس نے میرا کہا نہیں مانا۔ مجھے لگا کہ رملہ کو برا لگے گا، مگر وہ خود شہریار کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ سب اس نے ہم دونوں کی شادی کروانے کے لیے کیا تھا۔ میری ساس غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بیٹے کی جانب بڑھی اور اسے دھمکیاں دینے لگی، مگر شہریار پر تو کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ماں، اس نکاح سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبردستی کا یہ نکاح طے پا گیا اور 15 منٹ کے اندر اندر میں شہریار کی بیوی بن گئی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اپنی ساس کی مخالفت لوں، مگر شہریار نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میری ساس نے بیٹے کو بہت سمجھایا، دھمکیاں دیں، مگر وہ نہیں مانا، تو وہ پھر غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ان کے بہت سے رشتہ دار اٹھ کر چلے گئے۔ لوگ رملہ کے بارے میں بہت باتیں بنا رہے تھے۔ مجھے بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ پورا حال خالی ہو چکا تھا، صرف میری ماں، رملہ، میں اور شہریار کھڑے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر شہریار کو تھپڑ مارنے لگی، جب رملہ کہنے لگی، کیوں اپنی زندگی دو پر لگا رہی ہو؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو اور ابھی تمہاری لمبی زندگی پڑی ہے۔ کب تک یوں بیوہ والی زندگی گزارتی رہو گی؟ بے شک میں شہریار کو پسند کرتی تھی، مگر اب میری منگنی ہو چکی ہے اور میری شادی ارسلان سے ہونے والی ہے۔ یہ سب تو تم دونوں کی شادی کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم ایسے نہیں مانو گی، اور پھپھو بھی غصہ کر رہی ہیں۔ کچھ دن بعد وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، بس تم ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر رملہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ امی بھی بھیا کو کال کر کے گھر چلی گئیں، جبکہ میں شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس چہرے سے سخت نفرت ہو گئی تھی، جس نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے 1000 سوال کھڑے کر دیے تھے، اور شہریار کے اس رشتے کو سنبھالنے میں 2 سال لگ گئے۔ جب میں حاملہ ہوئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا تو میری ساس کی ناراضگی بھی دور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ میں نے احتشام کی وجہ سے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آج ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر شہریار میرے لیے یہ قدم نہ اٹھاتا تو شاید میں آج بھی اس گھر میں کسی فالتو ڈیکوریشن پیس کی طرح پڑی رہتی۔ وہ بیٹا نہ صرف ہم دونوں کی محبت کی علامت تھا، بلکہ اس نے ان کے گھر میں بکھرے ہوئے خوابوں کو ایک تعبیر دے دی۔ وہ عورت جو کبھی اپنی ماضی کے دکھوں میں الجھی رہتی تھی، اب اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک مکمل، خوشحال اور باوقار زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور دل میں اللہ کی رضا شامل تھی۔ اے اللہ، جن دلوں نے دکھ سہے ہیں، انہیں تو اپنی رضا سے سکون عطا فرما۔ جن کے نصیب بکھر گئے ہیں، ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے گھروں کو جوڑ دے۔ جو محبتوں کے منتظر ہیں، ان کے دامن کو وفا سے بھر دے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کی زندگی کو جنت بنا دے۔ ہمیں وہ محبت عطا فرما جس میں خود غرضی شامل نہ ہو، وہ رشتے عطا فرما جن میں صبر اور سچائی ہو، اور وہ نصیب عطا فرما جن میں تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔
اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔